سے کہوں گی فاطمہ فریاد لائی ہے، امت نے میرے لال کو مارا دہائی ہے، نوحہ یہی میں حشر میں پڑھتی ہی جاؤں گی، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره الشرف الذاكرين وشكره فوز الشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقین و رب المغربین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. صراط محمد. انتہائی واجب الاحترام اور حاضرین گرام منزلت، سامعین ایمان و بصیرت، ارباب ولا اور صاحبان فہم و بقا، یہ ہماری گفتگو کا دوسرا پڑاؤ ہے، دوسرا حصہ ہے اور دوسرا جز ہے. اپنی کمبودی علم اور ایک طالب علم کی حیثیت سے جو کچھ میرے کاسہ علم میں ہوگا میں کوشش کروں گا کہ اسے امانت داری کے ساتھ آپ تک پہنچاؤں، اس لیے کہ یہ کلیہ ہے کہ اگر ایک انسان کی بات سن رہا ہو اور بات کرنے والا 1 گھنٹہ بات کرے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 2 گھنٹے خراب ہوئے ہیں، ایک کہنے والے کا اور ایک سننے والے کا. تو اگر بھاؤ نگر کی اس اتنی بڑی جماعت میں اتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں تو میں کوشش یہ کروں گا کہ اپنے اس 1 گھنٹے میں کوئی ایک بات ایسی کہوں کہ جس سے جانے والا یہ کہہ کے جائے کہ وقت خراب نہیں کیا ہے بلکہ وقت کا صحیح استعمال کیا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد پر. جیسا مجھے بتایا گیا ابھی وہاں مجلس تمام نہیں ہوئی تو آپ حضرات سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں، اس لیے کہ قریب آؤ تو آپس میں کوئی بات بنے. یہ پیچھے والوں کے لیے پڑھا ہوں، یہ تو آ ہی رہے ہیں بیچارے. قریب آؤ تو آپس میں کوئی بات بنے. یہ فاصلے تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں. تھوڑا تھوڑا آپ آگے آ جائیے کیونکہ ہم بلا فصل مولا کے ماننے والے ہیں، لہذا نہ ہمارے دلوں میں فاصلہ ہونا چاہیے اور نہ ہی ہماری صفوں میں فاصلہ ہونا چاہیے. تھوڑا تھوڑا آپ آ جائیں. عزیزان گرامی، جو عنوان اور جو موضوع منتخب کیا گیا ہے اس اشرے کے لیے وہ عادتاً نہیں کیا گیا بلکہ ضرورتاً کیا گیا، اور وہ موضوع ہے اقوام عالم پر علی کی حکومت کے اثرات. آپ تک موضوع پہنچا؟ اقوام عالم پر علی کی حکومت کے اثرات، یعنی پوری دنیا کے اوپر
علی علیہ السلام نے جو حکومت کی ہے اس کے اثرات کیا ہیں، کیا تاثرات ہیں مولا کائنات کی اس حکومت کے. انشاءاللہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ مولا کائنات کی باتیں آپ تک پہنچائی جائیں، مگر کل کی بات سے مسلسل ہوتے ہوئے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. کل کی باتیں یقیناً آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوں گی. کل میں نے عرض کیا، آپ کی خدمت میں ایک سوال قائم کیا تھا کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا، کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا، اگر مجلس عزا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. تو کربلا کا تو میں نے آپ کو بتا دیا، مگر یہ کہ اگر مجلس عزا نہ ہوتی تو کیا ہوتا، تو دو مسئلے سن لیجیے کہ کچھ دیر فرض کیجیے کہ مجلسیں نہ ہو. میں انتظار کر رہا ہوں لوگ آ جائیں تاکہ موضوع شروع ہو. ایسا نہیں کہ میں موضوع شروع کر دوں اور لوگ آئیں کہ ہم نے تو آدھی سنی ہے. کچھ دیر فرض کیجیے یہ مجلسیں نہ ہو، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے. اس مجلس حسین نے فرق پیدا کر دیا قاتل اور مظلوم کے درمیان، ظالم اور مظلوم کے درمیان. یہ مجلس عزا ایک حد فاصل ہے ظالم اور مظلوم کے درمیان. جو مجلس عزا میں ہے وہ کل بھی مظلوم تھا، آج بھی مظلوم ہے اور قیامت تک مظلوم رہے گا. اور جو مجلسوں سے دور تھے وہ کل بھی دہشت گرد تھے، آج بھی دہشت گرد ہیں اور قیامت تک دہشت گرد رہیں گے. تو عزیزان گرامی، کربلا کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کل کی بات آپ کے ذہن میں محفوظ ہے. دیکھیے، آخر کل کا سوال یاد ہے نا، اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. آج کا سوال یہ ہے کہ کربلا کس کی ہے. یہ سوال ہے، کربلا کس کی ہے، کس کی ہے کربلا. پوری دنیا یہ سوچتی ہے کہ کربلا صرف شیعوں کی ہے، کربلا سے تعلق صرف شیعوں کا ہے، عزاداروں کا ہے، ماتمداروں کا ہے، سیاہ لباس پہننے والوں کا ہے، محرم منانے والوں کا کربلا. اور لوگوں نے کربلا کی الگ الگ تشریح بھی کی ہے. کسی نے کہا کربلا دو بادشاہوں کی جنگ ہے، کربلا دو شہزادوں کی جنگ ہے، کربلا تخت و تاج کی جنگ ہے، کربلا سلطنت کی جنگ ہے، کربلا اقتدار کی جنگ ہے. یہ لوگوں نے تشریحاں کی ہیں کربلا کے حوالے سے. مگر میں آپ کے سامنے کربلا کی حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کربلا کیا ہے. سنیے، اللہ نے انسان اور حیوان کے درمیان بہت سارے حد فاصل رکھے ہیں، بہت سارے. انسان کو عقل دی ہے، حیوان کو عقل نہیں دی. انسان کو شعور دیا ہے، حیوان کو شعور نہیں دیا. اور ان تمام فاصلوں کے درمیان ایک فاصلہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے انسان کو حیا دی ہے، حیوان کو حیا نہیں دی. انسان میں حیا پائی جاتی ہے، غیرت پائی جاتی ہے، انکساری پائی جاتی ہے. حیوان کے اندر یہ کچھ ہے ہی نہیں، اس کے اندر حیا، بے حیائی، یہ کچھ نہیں پایا جاتا. اچھا، اللہ نے انسان کو کیا حیا دی؟ اللہ نے انسان کے فانوس دماغ میں شمع عقل روشن کی اور اس کے بعد ایک امتیاز پیدا کیا. وہ کیا؟ دیکھیے، جب حیوان اپنی جنس سے مخالف کو دیکھتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، جب حیوان اپنی جنس سے مخالف کو دیکھتا ہے تو اس سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے. بس میں اس سے اپنی خواہش پوری کر لوں. مگر جب انسان کسی عورت کو دیکھتا ہے تو کیا اس سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے؟ نہیں. جب وہ اسے دیکھتا ہے تو جہاں دیکھتا ہے وہیں ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اچھی تو ہے، خوبصورت تو ہے، حسین تو ہے، جمیل تو ہے، مگر کیا ہے؟ کسی کی ماں ہے. تھوڑا سا توجہ دیجیے گا. کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی پھوپھی ہے، کسی کی خالہ ہے. یہ انسان کے ذہن میں آتا ہے تو نہیں، مگر حیوان کے دماغ میں کبھی کچھ ایسا آیا نہیں آیا. اچھا، انسان کو یہ شعور کس نے دیا؟ انسان کو یہ شعور دیا ہے اسلام نے
اسلام نے کیا کہا؟ اسلام نے کہا اے انسان سن، اگر تیرے گھر میں 5 عورتیں ہیں تو 5 عورتیں ایسی نہیں، تیری ماں اور ہے، تیری بیوی اور ہے، تیری ماں اور ہے، تیری زوجہ اور ہے، تیری بہن اور ہے، تیری زوجہ اور ہے، تیری خالہ اور ہے، تیری زوجہ اور ہے، یعنی بیوی اور ہے اور ماں بہن پھوپھی خالہ اور ہے۔ یہ کس نے فکر دی؟ اسلام نے۔ یہی پیغام قرآن کا تھا۔ قرآن نے حضرت انسان کو جھنجھوڑ دے گا، وَحُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَإِخْوَاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ، اے انسان سن، ہم نے تیری ماں تیرے لیے حرام قرار دی ہے، تیری پھوپھی تیرے لیے حرام قرار دی ہے، تیری خالہ تیرے لیے حرام قرار دی ہے، تیری بھانجی تیرے لیے حرام قرار دی ہے، تیری دودھ پلانے والی دائی تیرے لیے حرام قرار دی ہے۔ مطلب کیا؟ یعنی اسلام نے بند الفاظ میں کہا سنو، تم اپنی ماں سے شادی نہیں کر سکتے، تم اپنی بہن سے شادی نہیں کر سکتے، تم اپنی خالہ سے شادی نہیں کر سکتے، تم اپنی بھانجی سے شادی نہیں کر سکتے، تم اپنی بھتیجی سے شادی نہیں کر سکتے، تم اس عورت سے شادی نہیں کر سکتے جس نے تمہیں دودھ پلایا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پاکیزہ رشتے ہیں، یہ طاہر رشتے ہیں، یہ آبرو مند رشتے ہیں، یہ عزت دار رشتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو یہ پیغام دیا، مگر حیوان کے لیے آیا نہیں۔ حیوان میں یہ حسن نہیں کہ یہ ماں ہے، یہ پھوپھی ہے، یہ خالہ ہے، یہ بھانجی ہے، یہ بھتیجی ہے۔ تمیز میں مکمل کر چکا۔ اب سنیے آپ، بعد وفات رسول جب 50 سال کے بعد یزید منبر پر آیا تو اس نے یہ تو کہا کہ کوئی قرآن نہیں آیا، کوئی شریعت نہیں آئی، کوئی وحی نہیں آئی، یہ آل محمد کا ایک ڈھونگ تھا جو انہوں نے حکومت حاصل کرنے کے لیے طے کیا تھا۔ مگر وہیں اس نے ایک جملہ اور کہا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ وہ جملہ یہ تھا کہ کوئی ماں نہیں۔ یزید کا کیا پیغام تھا؟ کوئی ماں نہیں، کوئی پھوپھی نہیں، کوئی خالہ نہیں، کوئی چچی نہیں، کوئی بھتیجی نہیں، کوئی بھانجی نہیں، عورت صرف عورت ہے۔ اب سمجھا اسلام کا نظریہ کیا تھا کہ ماں سے نکاح نہیں ہوگا، پھوپھی سے نکاح نہیں ہوگا، خالہ سے نکاح نہیں ہوگا، یہ آبرو مند رشتے ہیں۔ اور یزید نے کیا کہا؟ یزید نے کہا سنو، عورت صرف عورت ہے، کوئی ماں نہیں، کوئی پھوپھی نہیں، کوئی خالہ نہیں۔ اچھا یزید نے یہ جملہ کس رول میں کہہ دیا؟ کیونکہ یزید جانتا تھا کہ یہ ہے پیغام قرآن کا اور وارث قرآن ہے محمد۔ محمد دنیا سے جا چکے، بات رہی قرآن کی، قرآن ہے خاموش، قرآن نہ روکے گا نہ ٹوکے گا، جو چاہے کر لو۔ مگر یزید یہ نہیں جانتا تھا کہ نبی جاتے جاتے 2 چیزیں چھوڑ گئے، ایک قرآن۔ ارے نہیں بھائی، تھوڑا سا بولیے اور اس مائک والوں سے کہیے کہ اب اس میں انگلی بازی بالکل نہ کرے، صلوات پڑھے اور محمد و آل محمد پر۔ اس کو کہو کہ آواز کر رہا ہے۔ دیکھیں مجھے کتنی تمیز آپ کے سامنے بنانا تھی، بنا نہیں۔ اب موضوع شروع ہو رہا۔ یزید نے کیا کہا؟ قرآن نے کیا کہا تھا؟ قرآن نے کہا تھا اے انسان سن، تو اپنی ماں سے شادی نہیں کر سکتا، پھوپھی سے شادی نہیں کر سکتا، خالہ سے شادی نہیں کر سکتا، بہن سے شادی نہیں کر سکتا۔ یہ عزت دار رشتے ہیں، یہ آبرو مند رشتے، حتیٰ کہ تو کسی شادی شدہ عورت سے شادی نہیں کر سکتا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ کسی شادی شدہ عورت سے شادی کرے تو یا تو وہ بیوہ ہو یا طلاق لے، جب وہ دوسرے۔ مگر یزید نے بیٹھتے ہی کیا تھا؟ یزید نے کہا سنو، کوئی ماما نہیں، کوئی پھوپھی نہیں، کوئی خالہ نہیں۔ یہ اس رو میں تھا کہ نبی تو چلے گئے، اب کوئی بولنے والا نہیں۔ بات رہی قرآن کی، قرآن ہے خاموش، نہ روکے گا نہ ٹوکے گا۔ مگر اسے یہ نہیں پتا تھا کہ محمد قرآن کے ساتھ وارثان قرآن بھی چھوڑ کے گئے۔ محمد قرآن کے ساتھ وارثان قرآن بھی چھوڑ کے گئے۔ جیسے ہی یہ آواز حسین کے کان میں پہنچی، حسین اٹھے اور اس کے کہا یزید سن، قیامت تک ماں رہے گی۔
ارے نہیں میرے بھائی، قیامت تک ماں رہے گی، بہن رہے گی، پھوپھی رہے گی، خالہ رہے گی، دائی رہے گی۔ آج تک مسلمان نہیں، شیعہ بھی یہ سوال کرتے ہیں کب امام حسین کو پتا تھا کہ کربلا میں قتل ہونا ہے تو ماں بہنیں بیٹیوں کو لے کے کیوں گئے؟ ارے بیوقوف انسان، سمجھے آپ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ حسین کربلا میں زینب کو نہیں لے کے گئے تھے۔ آپ سمجھے نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بھائی قرآن نے کیا کہا تھا؟ قرآن نے کہا ماں سے شادی نہیں ہو سکتی، یزید نے کہا ماں کچھ ہے ہی نہیں۔ قرآن نے کہا بہن سے شادی نہیں ہو سکتی، کہا بہن تو کچھ ہے ہی نہیں۔ قرآن نے کہا پھوپھی سے شادی نہیں ہو سکتی، یزید نے کہا پھوپھی کچھ ہے ہی نہیں۔ اس نے کہا ساری عورتیں ایک جیسی ہیں، جیسی تمہاری زوجہ ویسی ماں، جیسی زوجہ ویسی بہن۔ اب جب اس نے یہ اعلان کیا تو حسین کھڑے ہوئے اور کہنے کا سوچ، نہ تو قرآن کا کچھ بگاڑ سکتا ہے نہ شریعت کا، تو بگاڑے گا رشتوں کا، لہذا سب قیامت تک ماں ہے، بہن ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے۔ اب ہر آدمی کا جب امام حسین کو پتا تھا کہ کربلا میں قتل ہونا ہے، لے کے کیوں گئے؟ خود ہی تو لے کے گئے، اس لیے بے پردگی ہوئی۔ حسین خود جاتے قتل ہو جاتے، زینب کو کیوں لے کے گئے؟ حسین زینب کو نہیں لے کے گئے، جتنے رشتے قرآن نے پاک بتائے تھے، کہاں بیٹھے ہیں؟ جتنے رشتے قرآن نے پاک بتائے تھے حسین سب کربلا میں لے کے آئے۔ قرآن نے کہا ماں پاک ہے، حسین نے کہا یہ اوپر کی بات چلو۔ قرآن نے کہا پھوپھی پاک ہے، حسین نے کہا زینب چلو۔ قرآن نے کہا بہن پاک ہے، کہا سکینہ چلو۔ قرآن نے کہا داعیہ پاک ہے، کہا اماں فضلہ چلو۔ اب جملہ کہوں، فاطمہ کے گھرانے کی عورتیں کربلا میں مددگار بن کے نہیں آئی تھی، قرآن کی آیت کی تفسیر بن کے ایک صلوات پڑھتے پر محمد واد۔ بھائی اس مائک کو صحیح کراؤ، مائک صحیح کراؤ۔ کربلا میں کرو بھائی صلوات پڑھے پر محمد، اس کی آواز بڑھاؤ، آواز جیسے پہلے تھی۔ کچھ پرابلم ہے نا مائک میں؟ کر دیجئے اس کو صحیح۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھے پر محمد والا۔ تو قرآن نے جتنے رشتے پاک بتائے تھے حسین ان سب کو لے کے آ گئے۔ اب جملہ کہوں، کربلا میں سکینہ حسین کی بیٹی بن کے نہیں آئی تھی، قرآن کی تفسیر بن کے آئی تھی۔ قرآن کی تفسیر، حسین سارے رشتے لے آئے جتنے پاک کہے تھے، جتنے رشتے پاک بتائے تھے حسین سب کربلا میں لے آئے۔ اب لوگ کہتے ہیں ہم تو کربلا نہیں مانتے، نہ مان، ہمارے گھر سے کیا جا رہا ہے؟ نہ مان۔ کربلا کو وہ نہیں مانے گا جو حسین کو حسین مانتا ہو۔ بس ایک جملہ کہنا، کربلا کو وہ نہیں مانے گا جو حسین کو امام مانتا ہو۔ کربلا کا کوئی تعلق شیعت سے نہیں۔ پھر جملہ کہہ رہا ہوں بھاؤ نگر والوں، کربلا کا کوئی تعلق شیعت سے نہیں۔ مجلس لائی جا رہی ہے، لوگ سن رہے ہیں، پڑھے لکھے افراد ہیں، میں پھر بھی بات کہہ رہا ہوں، کربلا کو ماننے کے لیے ضروری نہیں کہ بندہ شیعہ ہو، صبح قیامت تک کربلا کو وہی مانے گا جو ماں کو ماں مانتا ہو۔ بیٹھے آپ، کربلا کو وہی مانے گا جو ماں کو ماں مانتا ہو۔ ایک صلوات پڑھنے پر بھائی ایک چلاؤ اس کو، کھاؤ، بہت ڈسٹرب کر رہا ہوں، ایک مائک کرتا
اٹھا دیجیے سر، بالکل ایک رکھیے آپ۔ ارے نہیں ہو سر، گڑبڑ ہو رہا ہے سر۔ ٹھیک ہے نا، بس بس۔ اب کربلا کو کون مانے گا؟ شیعہ۔ خبردار، خدا کی قسم کربلا سے شیعوں کا کوئی تعلق نہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، کربلا سے مسلمانوں کا کوئی تعلق نہیں، کربلا سے انسانوں کا تعلق ہے۔ جو بھی ماں کو ماں مانے گا کربلا کو مانے گا، جو بھی بہن کو بہن مانے گا کربلا کو مانے گا، جو بھی پھوپھی کو پھوپھی مانے گا۔ علامہ مودودی سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ یزید میں اور حسین میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے کہا بھائی تفصیل سے بتاؤ یا مختصر بتاؤ؟ انہوں نے کہا حضور مختصر بتا دیجیے۔ مودودی منبر پہ بیٹھے ہوئے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے بس سن، ایک ہی لفظ میں سن لو، ایک ہی لفظ میں سن، حسین اور یزید کا فرق، جہاں جہاں حسین ہے وہاں ہر رشتے کا احترام ہے، جہاں جہاں یزید ہے وہاں ہر رشتہ حرام ہے۔ کر لیجیے مائک، موبائل دیکھ رہے ہیں مائک، جب چیختا ہوں جب یہ بیٹھ جاتا، ٹھیک ہے؟ کیا ہے؟ صلوات پڑھیں بر محمد وعلی محمد۔ اسے کرواؤ، میں اس کو جب دیکھ رہے ہیں جب ڈسٹرب کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ پہنچ گئی آپ تک بات۔ کربلا کو کون مانے گا؟ شیعہ نہیں، مسلمان نہیں، اہل ایمان، ہر وہ انسان جو ماں کو ماں مانتا ہو وہ کربلا کو مانے گا، جو بہن کو بہن مانتا ہو وہ کربلا کو مانے گا، جو پھوپھی کو پھوپھی مانتا ہو۔ جہاں بھی رشتوں کا احترام ہے وہاں کربلا، جہاں بھی رشتوں کی عزت ہے وہاں کربلا، اور جہاں سب ایک جیسے ہوں وہاں کوئی احترام نہیں۔ اسلام نے کہا سنو، تو اگر مسلمان ہو، انسان ہو، تو ماں کا احترام کرنا، بہن کا احترام کرنا، پھوپھی کا احترام کرنا، خالہ کا احترام کرنا، حتیٰ کہ دائی کا احترام کرنا۔ ان سے شادی نہیں ہو سکتی۔ اچھا اگر کوئی عورت ہمیں دور کی پسند آ جائے، جو ہماری بہن نہ ہو، پھوپھی نہ ہو، خالہ نہ ہو، کہا تو سنو یہ دیکھنا کہ وہ مجرد ہے یا موئی ہے، وہ کنواری ہے یا شادی شدہ ہے۔ ہمیں تو شادی شدہ پسند آ گئی۔ اسلام نے کہا ہو ہی نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا۔ کہ پھر کہ شادی اسی سے ہوگی یا وہ کنواری ہو، یا وہ بیوہ ہو، یا وہ طلاق شدہ ہو، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی۔ لیجیے صاحب، یزید نے سارے رشتے تو حرام کر دیے، بہن ایک میں اور ماں میں اور پھوپھی میں کوئی فرق نہیں، عورت صرف عورت ہے، جیسی تمہاری بیوی ویسی ماں، جیسی بیوی ویسی بہن، جیسی پھوپھی ویسی خالہ۔ اب یہ جو مسئلہ ہے نا کہ شادی کنواری سے ہی ہوگی، شادی شدہ سے شادی نہیں ہو سکتی، تو سنیے آپ، پوری دنیا عرب کی سب سے خوبصورت عورت کا نام تھا ارینب۔ کیا نام تھا؟ زور سے بولیے، ارے بھائی زور سے بولیے، کیا نام تھا؟ ارینب، ارینب بنت اسحاق، سب سے خوبصورت عورت کا نام، جس کے حسن کے چرچے پوری دنیا عرب میں تھے۔ کسی نے یزید کو بتا دیا جا کے، ابا کا اقتدار تھا، ارے مدینے میں خاتون ہے جس کا نام ارینب بنت اسحاق ہے، کتنی خوبصورت ہے۔ اس نے کہا اچھا، کہ ایسی تو زمین پہ کوئی پیدا ہی نہیں ہوں۔ یزید نے کہا اچھا کہاں؟ جب یہ سنا تو اپنے باپ کے پاس گیا، کچھ نہیں، پہلا جملہ، بیٹا کیوں آئے؟ اس لیے آئے ہیں کہ ارینب چاہیے۔ ارینب چاہیے؟ یہ ارینب کون ہے؟ کہ مدینے کی ایک خاتون ہے جس سے خوبصورت خاتون ہے ہی نہیں کوئی بات نہیں بیٹا، ہم رشتہ بھیجیں گے، پیغام بھیجیں گے، وہ قبول کر لیں گے، شادی کروا دیں گے۔ اس نے کہا شادی وادی آپ جانے، ارینب چاہیے، کر لو، یہ دیکھیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات۔ ایک بندے کو بلا کے کہا جاؤ جا کے ارینب کے باپ سے کہنا کہ امیر شام کا بیٹا یزید تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا۔ لوگ وہ یزید کا رشتہ وہاں سے چلا، کہاں سے؟ شام سے۔
اور آ رہے ہیں اور تیاریاں ہیں اور مٹھائی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے فلاں. جب وہ وہاں پہنچا تو بڑی مایوسی ہوئی، کیونکہ ارینب کی شادی ہو چکی تھی. ارینب کی شادی ہوئی عبدالسلام سے. کس سے؟ عبدالسلام وہ تھا جو نبی کا بھی صحابی تھا، علی کا بھی صحابی تھا. ہائے ہائے، آپ نے غور ہی نہیں کیا. عبدالسلام وہ تھا جو نبی کو بھی چاہتا تھا، علی کو بھی چاہتا تھا. ارینب جوان، عبدالسلام کی داڑھی سفید، مگر ارینب کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ اس نے کہا کہ میں بوڑھے سے کروں گی مگر کروں گی علی کے چاہنے والے سے. نہیں بھائی ایسے نہیں، میں نے وہ تمیز جو جلدی پڑھی صرف اس لیے تاکہ واقعہ آپ تک پہنچا دوں. اب انہوں نے کہا بھائی ارینب کا باپ کون ہے؟ کہا جی وہ تو یہ تھے اور وہ تھے اور ختم. اور ارینب کا ان کی تو شادی ہو گئی، عبدالسلام کی زوجہ ہیں وہ. ارے عبدالسلام کی زوجہ، میں تو رشتہ لے کے آیا. اس نے کہا رشتہ کا تم شادی شدہ سے کرو گے؟ جاؤ. آ گئے واپس. اب وہاں یزید انتظار کر رہا ہے، کیا پیغام آیا ہے بھائی، کیا میسج آیا ہے، کیا ہوا کہتے کہ حضور وہ تو آپ دل سے خیال نکال دیجئے کیونکہ ان کی شادی ہو چکی. کس سے ہوئی ہے؟ کہ عبدالسلام سے. یہ کون ہے؟ کہ جی یہ وہ ہے جو کھاتا اپنے گھر ہے، پانی علی کا پیتا ہے. اتنا چاہتا ہے ابھی کو. اچھا. اپنے ابا کو بلایا. ابا اس کی تو شادی ہو چکی. ہاں بیٹے تو راستے بند ہو چکے. اب شادی ہو گئی تو اس سے تھوڑی ہوگی. اس نے کہا نہیں اسی سے ہوگی. کہا بیٹے ہم ظاہراً مسلمان ہیں. آپ نے غور ہی نہیں کیا. ہم ظاہراً مسلمان ہیں، لوگ ہمیں مسلمانوں کا خلیفہ سمجھتے ہیں، تو ہی تو نہیں جانتا. اس نے کہا آپ چاہے خلیفہ ہو چاہے جو ارینب چاہیے. اس نے کہا ارینب چاہیے. اس نے کہا یزید نے کہا ارینب چاہیے کچھ بھی کرو. قرآن کیا کہہ رہا تھا؟ شادی شدہ سے شادی نہیں ہو سکتی. اب بڑا پریشان ہو گیا. جب پریشان ہو گیا تو اس کی پریشانی حل کرنے کے لیے ایک آدمی اس نے رکھا ہوا تھا جس کا نام تھا امریاس. اسے بلایا. بلا کے کہا امریاس جی حضور فرمائیے. بھائی وہ یزید کو ایک خاتون پسند آ گئی، وہ شادی کرنا چاہتا ہے. بس ایک جملہ کہا امریاس نے. کہنے لگے کیا اسے بھی شادی کی ضرورت ہے؟ کہا کہ کس سے؟ کہا ارینب سے. کہا تو اس میں مشکل کیا ہے؟ رشتہ بھیج کے شادی ہو جائے گی. اس نے کہا مشکل یہ نہیں ہے تو میں بھی جانتا ہوں، رشتہ بھیج تو شادی ہو جائے گی. مسئلہ یہ ہے کہ جو پسند ہوئی ہے اس کی شادی پہلے سے ہوئی ہے. کہنے لگے بس اسی سے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ یزید ہے اور تیرا بیٹا ہے. یزید ہے اور تیرا بیٹا. کہ پھر کہا بھائی شادی وہ اسی سے کرے گا چاہے کچھ ہو جائے. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں کا مدینہ ہے، رسول کا مدینہ ہے، مدینۃ الرسول ہے، وہاں وارثان رسول موجود ہیں، علی موجود ہیں، حسن موجود ہیں، حسین موجود ہے، اور وہاں یہ شادی شدہ عورت سے کرے گا تو لوگ جائیں گے اپنے پیروں پہ، واپس کوئی نہیں آئے گا. اس لیے کہ علی سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، اپنی زندگی میں شریعت کی توہین نہیں برداشت کرے گا. کیا کریں بھائی؟ اس نے کہا ٹھیک ہے اگر ایسا ہے تو مجھے سوچنے کا موقع دو. کس نے کہا؟ امریاس نے. کہا سوچ لو. کہا 2-3 دن کا موقع دو. 3 دن کے بعد آیا. ادھر سے یزید روز پریشر بنا رہا. ابا وہ شادی بیٹے سوچ لیں. 3 دن کے بعد کہنے لگا بس ایک ہی فارمولہ ہے جس کے ذریعے ارینب کی شادی یزید سوچ سکتی ہے. کہ کیا؟ کہ کاغذ اور قلم منگا لے. حکومت کا پیڈ آ گیا، لیٹر پیڈ اور مہر. کہ لکھ، خط لکھ. کس کو لکھوں؟ کا یزید کی جانب سے نہیں، اپنی جانب سے ارینب کے شوہر کے نام خط لکھ. اس نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، اسی کے شوہر کو لکھ دوں کہ میرا بیٹا تیری بیوی سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ کہ نہیں، اس خط کو لکھ. کیا لکھ؟ کہ لکھ سلام ہو نبی کے صحابی عبدالسلام پر کہ جس کا سینہ نبی کی احادیث کا خزانہ ہے. اے عبدالسلام میں معاویہ جانتا ہوں کہ تجھے نبی کی بے شمار حدیثیں یاد ہیں، مگر تجھ جیسا انسان مدینے میں تو کوئی فائدہ نہیں کیونکہ مدینے میں تیرے جیسے سینکڑوں ہیں، مگر شام میں کوئی ایسا بندہ نہیں جسے نبی کی 4 حدیثیں بھی یاد ہوں. لہذا تجھے ہم دعوت دیتے ہیں کہ تو وہاں سے یہاں آ جا اور آ کے نبی کی حدیث کو بیان کر تاکہ مسلمانوں تک صحیح اسلام پہنچ جائے.
یہ دیکھیں آپ پلاننگ. اس نے لکھ دیا. قاصد کو بلایا کہ خط لے کر عبدالسلام کو جا. اب عبدالسلام کی کیفیت کیا ہے؟ بغیر ابھی کے قدم نہیں چلتا. بھیا خط آ گیا. قاصد نے قلبات کیا. دروازہ کھلا. کون؟ کہ میں قاصد کہاں سے آئے ہو؟ حکومت شام کی جانب سے. امیر شام کا قاصد ہوں. کیا کرنے آیا بھائی؟ خط آیا. اب اس نے پڑھا. جب پڑھا نا بڑا خوش ہوا. اپنی بیوی کو بلا کے کہتا ہے اورینب دیکھو اس مدینے میں تو کوئی مجھے جانتا پہچانتا نہیں تھا, عزت نہیں کرتا تھا, عام آدمی سمجھتے, مگر شام میں بیٹھا ہوا سمجھ گیا اور مجھے بلایا. وہ بڑی چاہنے والی تھی مولا کی. کہنے لگی چلو اچھا ہے بلایا ہے, کیا ارادہ ہے؟ کہ تو بتا مجھے کیا کرنا چاہیے. بیوی نے کہا کرنا کیا ہے؟ علی سے جا کے پوچھ لو. علی سے جا کے پوچھ لو. مولا کہے تو چلے جانا, مولا کہے تو نہ جانا. اس نے کہا مولا سے پوچھو, میں تو مولا کو سرپرائز دینا چاہتا ہوں. سرپرائز کیا؟ کہ میں جب شام چلا جاؤں گا علی پوچھیں گے عبدالسلام نظر نہیں آتے, عبدالسلام نظر نہیں آتے تو لوگ کہیں گے کہ حضور وہ تو شام میں معاویہ کے دربار میں نبی کی حدیثیں بیان کر رہا, کتنے خوش ہوں گے. کہ پھر کہ بس اب میں جا رہا ہوں, سب باتیں بعد میں ہوں گی. جب گھر سے چلا تو بیوی نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, جاؤ خدا کو. چل دیے. عبدالسلام پورے سج دھج کے حکومت بلا رہی ہے. ادھر سے یزید کا پریشر ابا پہ. کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ہو جائے گا بیٹے پریشان نہ ہو, ہوگا ہوگا. وہ یزید باپ کو کہتا ہے, باپ عمر عاص کو کہتا ہے. اس زمانے میں جب قافلے چلتے تھے تو ایسے چلتے تھے, قبلہ سے پوچھئے, کہ قافلے سے آگے مخبر چلتا تھا, آگے آگے کچھ فاصلے پر, جو آ کے پہلے خبر دیتا تھا یہاں تک آ گئے یہاں تک. جب ایک منزل دور رہ گئے شام سے تو قاصد پہنچ گیا. ایک اس نے کہا حضور عبدالسلام صاحب آ گئے. عمر عاص نے کہا اسے وہیں روکو. روکو. رک گئے. آیا امیر شام کے پاس, کہنے لگے وہ آ گئے. کہ کون؟ کہ عبدالسلام. کہ تو میں کیا کروں؟ شادی یزید کو کرنا ہے, مجھے تھوڑی. کہ نہیں, آپ اپنی پوری منسٹری کے ساتھ چلیے ان کے استقبال کے لیے. اس نے کہا بھائی عجیب ہے, شادی اسے کرنا ہے لے کے مجھے جا رہا ہے, چلیے. بھائی میں کیوں جاؤں؟ انہوں نے کہا پیدا بھی تو آپ نے کیا, چلیے لے کے چلے. اب جب وہ دروازے پائے شام کے تو دیکھا کہ امیر شام پورے جاؤ حشم کے ساتھ کھڑا ہے, اور یہ سلام ہو عبدالسلام پر. اب عبدالسلام تو اور چوڑے ہو گئے, کیا کہنے, ارے میرا اتنا احترام, اتنا, امیر شام خود آ گیا. اب لے کے چلا. آ گئے. ادھر یزید نے کہا کہ بھائی مجھے اس سے کچھ نہیں لینا, مجھے تو اورینب چاہیے. تمہیں کہا تھا اورینب کے لیے, تم اس کو شوہر کو لے آئے. کہ نہیں. اس نے کہا ابھی ٹائم لگے گا, تھوڑا روک دیتا. کہ ٹھیک ہے. کہا آج آپ آرام کیجیے, کل دربار میں آئیے گا. یہ دیکھیے سیاست, سیاست حرام کو حلال کیسے کر رہا ہے, کیسے حلال کرنا چاہتا. نبی نے کہا کہ کسی شادی شدہ سے شادی نہیں ہو سکتی. کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. عمر عاص نے کہا کہ آپ کل دربار میں آئیے گا, آج آپ آرام کیجیے. کہ ٹھیک ہے. اگلے روز جب اس کے دربار میں آنے کا نمبر آیا تو عمر عاص نے کہا کہ جب عبدالسلام دربار میں داخل ہو تو پورا دربار اٹھ جائے ان کے استقبال میں. انہوں نے انٹری کی, سب اٹھ گئے. وہ اور چھوڑے, کیا بات ہے بھائی, وہاں آ گیا لینے یہاں. اب وہ بیٹھنے لگے اس کرسی پہ جا کے. نہیں, وہاں بھی بیٹھیں گے آپ کی کرسی بادشاہ کے بغل میں ہوگی. کتنی قربت. بیان کیجیے نبی کی حدیثیں. اب انہوں نے بیان کرنا شروع کیا. ایک ہفتے تک یہی چلا, بیان ہو رہی ہیں حدیثیں, لوگ سن رہے ہیں. ادھر یزید روز کیا ہوا, میں حدیثیں بیان کروانا ہے, میری شادی کرنا. بیٹے رک تو, آپ بور تو نہیں ہو رہے نا, رک تو. ٹھیک ہے رکا ہوں, کوئی بات نہیں. ایک ہفتے کے بعد اس نے کہا سنو, اب امیر شام سے کہتا ہے عمر عاص کہ اب جتنے مشورے تمہیں لینا ہے کسی سفیر سے نہیں لینا, انہی سے لینا ہے. اب کوئی بھی بات ہوتی ہے تو عبدالسلام کو بلایا جاتا ہے, ایسا کریں کہ ایسا کریں. وہ بتا رہا ہے ایسا کریں کہ ایسا کریں. چل رہا ہے معاملہ. وقت گزرا. کہا ایسا ہے اب کھانا بھی ان کے بغیر نہیں کھانا. جب کھانا کھاؤ تو کہو میں جب تک نہیں کھاؤں گا جب تک عبدالسلام نہ آئے. لیجیے مصیبت. اب وہ بیٹھا ہوا ہے, عبدالسلام کو لاؤ, عبدالسلام کو لایا جا رہا. جب یہ پورا معاملہ طے ہو گیا تو اب عمر عاص پہنچے.
عبدالسلام تم نے تو کمال کر دیا بھائی، جب سے سامنے آئے اور سب کے چراغ کھل کر دیے۔ امیر شام نہ کسی سے بات کرتا ہے، نہ کسی سے مشورہ کرتا ہے، مشورے میں تمہیں بلاتا ہے، حتیٰ کہ لقمہ تک نہیں کھاتا جب تک تمہیں نہ بلا لے۔ کتنی محبت ہو گئی تمہارے اور اس کے درمیان۔ اس نے کہا بس اب وہ تو چوڑے ہوئے ہیں نا، بات ہی نہیں کر رہے ہیں اس سے، یہ نہیں پتا کہ یہ کلہاڑی کہاں جا کے پڑ گئی، اس کا نتیجہ کیا آنا۔ وقت گزرا، جب وقت گزرا تو اب عبدالسلام کے پاس امریاس پہنچا، کہنے لگا بس آج تو آخری ہو گئی، اینڈ ہو گیا، بس انتہا ہو گئی۔ کہ کیا ہوا؟ کہ بس امیر شام نے یہ کہا ہے کہ وہ اس دوستی کو رشتہ داری میں بدلنا چاہتے ہیں۔ دوستی کو رشتہ داری میں کہاں؟ کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کر دوں۔ اس نے کہا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو شادی شدہ ہوں۔ اس نے کہا بھائی وہ نہیں، وہ تو ان کا پیغام ہے۔ کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ کہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا اسلام میں شادی کرنا حرام؟ دو شادیاں کر لو تم، ایک وہاں رہے گی کیا؟ کب مجھے سوچنے کا موقع دو۔ کہ سوچ لو۔ سوچنے کا موقع دے دیا۔ 3 دن کے بعد آگے کا کیا پروگرام ہے؟ کہنے لگے رائے تو کوئی بری نہیں تھی، چلو میں کر لیتا ہوں۔ کہ ٹھیک ہے میں جا کے کہہ دیتا ہوں۔ اب یہ انتظار کر رہے ہیں عبدالسلام، وہ نہیں آ رہا پلٹ کے کہ کب آ کے کہے گا۔ 5 دن کے بعد ڈھونڈ کے لایا گیا، کیا ہوا؟ کہنے لگے تھا وہ شادی نہیں ہو سکتی۔ کہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہ بیٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ایک نیام میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ کہاں؟ بیٹی یہ کہہ رہی ہے بادشاہ کی کہ ایک نیام میں 2 تلواریں نہیں رہیں گی، لہٰذا ایسا ہے کہ تم یا تو اس کو رکھو یا مجھ سے شادی کرو۔ تو اس نے کہا بھائی یہ نہیں ہو سکتا، میں ارینب کو نہیں چھوڑ سکتا، اتنی خوبصورت خاتون، اس نے میرے لیے قربانی دی ہے۔ اس نے کہا سب حسن ہمیشہ نہیں رہتا، ڈھل جاتا، مگر مال ہمیشہ رہے گا، یہ ہے جہالت۔ کہا وہ کیسے؟ کہا تو تو جانتا ہے کہ یزید کتنی شراب پیتا ہے، یہ تو ہو سکتا ہے اپنے باپ سے پہلے مر جائے، اس کے بعد اس مملکت کا وزیر سفیر کون ہوگا؟ تو ہی تو ہوگا۔ بات رہی ارینب کی تو ارینب کو طلاق نامہ بھیج دے۔ اس کے بھی دماغ میں آ گیا۔ کہا ٹھیک ہے بس اب سن لیجیے 10 منٹ کی بات۔ کہا ٹھیک ہے، طلاق نامہ بھرا گیا، طلاق پڑھ دی گئی۔ امر عاص کو طلاق نامہ دے کے مدینے بھیجا گیا اور کہا کہ امر عاص جب تم ارینب کو طلاق نامہ دو گے تو عورت کی خصلت ہے کہ وہ روئے گی، اور جب وہ روئے تو تم کہنا کہ پریشان نہ ہو، جہاں طلاق نامہ لایا ہوں وہیں رشتہ لایا ہوں۔ وہ کہے گی کس کا رشتہ؟ تو کہنا امیر شام یزید کا رشتہ لایا ہوں، معاویہ کے بیٹے کا رشتہ لایا ہوں، جس کے وسیلے سے مسلمان دعائیں مانگتے ہیں اس کا رشتہ لایا ہوں، اور وہ قبول کر لے گی، بس آ کے یہاں شادی ہو جائے گی، اس کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ چلا اب سنیے خدا کی قسم، دین اور شریعت کے ساتھ کس طریقے سے کھلواڑ کیا گیا، کس کیفیت پہ کھلواڑ کیا گیا۔ چلا، اور جب چلا تو سوچتا ہوا چلا۔ کیا سوچ رہا تھا؟ اس نے کہا کہ معاویہ سوچے یا نہ سوچے، معاویہ شاید ارینب کو جانتا نہیں ہے، ارینب سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، یزید جیسا خبیث برداشت نہیں کر سکتی، لہذا جب میں اسے رشتہ دوں گا تو وہ انکار کر دے گی، اور انکار کر دے گی میں واپس آ جاؤں گا۔ چلتا رہا، 1 رات، دوسری رات، تیسری رات، آخری رات کی صبح پہنچنا تھا مدینے۔ اس نے کہا تم نے تو سب سے زیادہ محنت کی اس پروگرام میں، وہاں سے یہاں تک آ گئے، اگر ارینب نے یزید کے رشتے کو منع کر دیا تو پھر کسی اور کا بھی تو رشتہ ہو، جب وہ منع کرے تو کسی اور کا رشتہ پیش کر دیں گے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ پہلے تو یزید کا رشتہ دوں گا، اور جب ارینب منع کر دے گی کہ مجھے یزید سے نہیں کرنا تو میں اپنا رشتہ پیش کر دوں گا، کہ اگر اس سے نہیں کرتے تو ان سے کر دوں۔ یہ اس نے پوری پروگرام دماغ میں بنا لیا۔ رات تمام ہوئی، صبح کا سورج اگا، چلا خدا کی قسم۔ بھاؤ نگر والوں دیکھو اللہ والے کیسے ہیں اور سیاست والے کیسے ہیں۔ پوری سیاست انہوں نے بنائی تھی حرام کو حلال کرنے کے لیے۔ چلا خوش خوش، جانتا تھا کہ ارینب اسے منع کرے گی، میں اپنا رشتہ دوں گا، وہ قبول کر لے گی۔ جب مدینے کے دروازے پر آیا تو دیکھا کہ امام حسین ٹہل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب اس نے امام حسین کو ٹہلتے ہوئے دیکھا فوراً ابا کے دامن سے منہ چھپایا۔ جیسے ہی منہ چھپایا امام نے کہا اے امر عاص، آگے میں اتنی دیری کر دوں
نہیں کہاں بیٹھے ہو؟ آنے میں اتنی دیری کر دی۔ اب جو اس نے کہا آنے میں اتنی کچھ کہا، مولا کہاں میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، صبح سے انتظار کر رہا ہوں، آنے میں اتنی دیری کر دی۔ کہنے لگا میں آج کسی غلط ارادے سے نہیں آیا۔ کہنے لگے غلط ارادے سے نہیں، پھر کس کے لیے؟ کہ میں عبدالسلام کا طلاق نامہ لایا ہوں۔ فرمایا تجھے شرم نہیں آتی؟ کیا تو نہیں جانتا جب زمین پر طلاق پڑھی جاتی ہے تو زمین و آسمان کاٹتے ہیں؟ کہ مگر حضور رشتہ بھی تو لایا ہوں۔ امام سے کہہ رہا ہے رشتہ بھی تو لایا ہوں۔ امام نے کہا کس کا؟ کس کا؟ کہ سرکار یزید کا۔ اور یہ کہہ کے چپ رہو گے یزید کا۔ امام حسین نے فوراً کہا اور کس کا؟ کہاں ہے خدا کی قسم، اور کس کا؟ اب اگر نہ کہے تم اپنا تو گیا، کیونکہ جانتا ہے کہ کون ہے۔ کہ حضور وہ تو میں نے یہ سوچا کہ میں اس کا دوں گا اور وہ نہیں مانی تو اپنا دے دوں گا۔ اب سنیے خدا کی قسم، امام کسے کہتے ہیں؟ کہ اکثر ان رشتوں میں ایک رشتے کا اضافہ اور کر دے۔ جب تو رحمت کے پاس جانا، بھاؤ نگر والوں سن لو جملہ، مجلس تمام ہو رہی ہے، ہر حسینی کی توجہ اس جملے پر حسینی چاہتا ہے کہ اکثر جب تو رحمت کے پاس جانا، پہلے طلاق نامہ دینا، اس کے بعد یزید کا رشتہ دینا، اس کے بعد اپنا دینا، اس کے بعد کہنا کہ ایک رشتہ اور ہے۔ وہ کہے گی کس کا؟ تو کہنا فاطمہ کے لال حسین کا، فاطمہ کے لال حسین کا۔ ٹھیک ہو ٹھیک ہے، اور کہا دیری دینا۔ اس نے کہا دوں گا کیسے نہیں جب آپ میرے آنے سے پہلے کا جانتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، پہنچا رینب کے دروازے پہ، دکتل بات کیا، کون؟ کہ میں امر آخ آیا ہوں، کوئی پیغام لے کے آیا ہوں۔ اور رینب نے دروازہ کھولا، کیا گائے وہ؟ رینب نے پڑھا، روئی نہیں، خدا کی قسم علی کی چاہنے والے ہوتے کیسے ہیں؟ سنو جملہ، روئی نہیں اور روئے بغیر ایک جملہ کا، میں جانتی تھی کہ ایسا ہی ہونا ہے۔ اب تو یہ کہا کہ میں جانتی تھی ایسا ہی ہونا، اس کو تو دماغ خراب ہو گیا۔ کیا لگا تمہیں پہلے سے معلوم تھا کہ ایسا ہوگا؟ کہاں میں جانتی تھی؟ کیا کیسے جانتی تھی؟ کہ مجھے معلوم ہے کس کام کی شروعات علی سے نہ ہو اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا۔ زندہ باد، مردہ آباد، بچھڑ کے نہیں مل کے یہی چراغ جلیں گے تو روشنی۔ کہنے لگی میں جانتی تھی تو آج لے کے آیا ہے۔ کہ کیسے؟ کہ جس کام کی بنیاد علی سے نہ شروع ہو، ہائے ہائے، اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا۔ کہاں؟ کل آ کے اور جا، کہ نہیں ایک پیغام اور لائے۔ کہ کس کا؟ وہ کو پڑھا کے بھیجا تھا۔ کہنے لگا شام کے رئیس امیر شام کے بیٹے یزید کا، جس کے وسیلے سے لوگ دعائیں مانگتے ہیں، جو یہ ہے اور وہ ہے وہ ہے وہ ہے۔ اس نے کہا اور کس کا لایا ہے؟ کیسے خاموشی سے سن لیا آپ نے؟ کیسے خاموشی سے سن لیا؟ اور کس کا لایا ہے؟ وہ کہنے لگا اور کس کا؟ یہ بتائیے آپ کو کہا نہیں، پہلے رشتہ بتا، قبول اور قبول تو بعد میں چھوڑ۔ کہ جی ایک تو یزید کا ہے۔ کہیں گے اور؟ کہیں گے دوسرا میرا ہے۔ اگر آپ ان سے نہیں تو مجھ سے کر لیجیے گا۔ بس ایک سوال آیا اندر سے، اور کس کا لایا؟ اور کس کا لایا؟ کہنے لگے وہ حسین کا لایا ہوں۔ بس جیسے یہ کہا نا حسین کا لایا ہوں، تیرے پلٹ سے ابھی کی چاہنے والی کہتی ہے شرم نہیں آتی، تیری زبان نہیں کرتی۔ یزید کو تو کہہ رہا ہے باعث دین، یہ کہہ کے فاطمہ کے لال کا رشتہ لایا ہوں، علی کے لخت جگر کا رشتہ لایا ہوں، نواسہ رسول کا رشتہ لایا ہوں۔ جب تم جانتی ہو تو میں کیا بتاؤں؟ 3 رشتے ہیں، 3۔ پہلا یزید کا،
دوسرا میرا، تیسرا حسین کا۔ اب جس سے کرنا ہو بتا دیجئے۔ سنیے سنیے، ارینب نے کہا سن عمر آج، تو اس لائق تو نہیں کہ تجھ سے کوئی مشورہ لیا جائے، تو اس لائق تو نہیں خدا کی قسم کہ تجھ سے مشورہ لیا جائے، مگر تجھ پہ آج بھروسہ کر ہی لیتی ہوں۔ تو 3 رشتے لایا ہے نا، یزید کا، اپنا اور حسین کا۔ چل میں تجھ پہ رحمت فیصلہ چھوڑتی ہوں، یہ بتا کہ مجھے ان تینوں میں سے کس سے شادی کرنا چاہیے۔ اب سنو بھاؤ نگر والوں، تاریخ لکھنے والوں نے یہ جملہ لکھا کہ عمر آس نے اپنی زندگی میں نہ اس سے پہلے سچ بولا تھا نہ اس کے بعد سچ بولا، نہیں بولا۔ پریشان جیسے ہم مائک سے پریشان، ٹھیک ہے، کیا کرے بھائی، چپ بیٹھا رہا، یہ تو نہیں کہہ سکتا یزید کو چھوڑ کے مجھ سے کر لے، پریشان ہو گیا۔ اب جواب سنو، کہنے لگا کس سے کرنا چاہیے، میں نہیں فیصلہ کرتی، تو بتا میں کس سے کروں، یزید سے کروں، تجھ سے کروں یا حسین سے کروں؟ چپ بیٹھا رہا۔ اس کے بعد اٹھا اور اٹھ کے کہتا اور رینب سن، اگر تو نے مجھ پہ بھروسہ کیا تو آج عمر آج تاریخ کن فیصلہ کر رہا ہے، جسے تاریخ یاد رکھے گی کا کر کا سن، اگر تجھے صرف دنیا چاہیے تو یزید سے کر لے۔ ارے کیسے سن لیا، خدا کی قسم تمہارے سکوت پہ قربان ہو جائے یہ حسینی۔ پھر سنو حسینیوں، کہ اگر صرف دنیا چاہیے تو یزید سے کر لو، اور کہ اگر دنیا و آخرت چاہیے تو حسین سے کر لو۔ ہائے ہائے ہائے، کیسے کیسے سنا تم نے، بڑا ہی کلیجہ پتھر کا بنا کے سن رہے ہو نا، سنو کہ سن، اگر تجھے صرف دنیا چاہیے تو کس سے کر، یزید سے، اور اگر دنیا و آخرت دونوں چاہیے تو امام حسین سے کر دے۔ اور کا تو پھر سن، اور اگر نہ دنیا چاہیے نہ آخرت چاہیے تو مجھ سے کر لو۔ ارینب نے کہا بس بھائی معاملہ تمام ہو گیا، رشتہ تو بعد میں ہوگا، پہلے یہ بتاؤں میرے آج کہ یہ تو میں سمجھ گئی کہ اگر صرف دنیا چاہیے تو یزید سے کر لے۔ بھاؤ نگر والوں، یہی پیغام ہے، یہی میسج ہے اور یہی تبرک ہے آج کی مجلس کا جو حسینی دینے جا رہا کہ یہ تو میں سمجھ گئی کہ اگر صرف دنیا چاہیے تو یزید سے کر لے، کیونکہ یزید کے پاس مال ہے، دولت ہے، اقتدار ہے، حکومت ہے، سلطنت ہے۔ اور یہ بھی میں سمجھ گئی کہ دنیا و آخرت چاہیے تو حسین سے کر لے، کیونکہ حسین جوانان جنت کا سردار ہے، حسین کا باپ وہ ہے جس نے مردہ جلایا ہے، حسین کا گھرانہ وہ ہے جہاں ستارہ بلایا ہے۔ تو یہ تو میں سمجھ گئی، مگر یہ تو نے کیسے کہا کہ اگر نہ دنیا و آخرت میں کچھ دونوں نہیں چاہیے تو مجھ سے کر لے؟ اس نے کہا میں نے کام ایسا کیا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ نہ مجھے دنیا ملنے والی ہے نہ آخرت ملنے والی ہے۔ ارینب نے کہا بیٹھ جا اور یہ بتا کے جا کہ تو نے پوری زندگی میں ایسا کیا کیا کہ نہ دنیا پا سکا نہ آخرت پا سکا، بس ہمارے آس نے عجیب جملہ کہا کہ ارینب میں جانتا ہوں کہ مجھے نہ دنیا ملے گی نہ آخرت ملے گی، اس لیے کہ میں نے کام ایسا کیا کہ کام کیا کیا کہ پوری زندگی میں سوچی کام کیا، ادھر کی بات ادھر کی، ادھر کی بات ادھر کی، یار آپ نے غور ہی نہیں کیا، ادھر کی بات ادھر کی، ادھر کی بات ادھر کی۔ اب سمجھو جو قوم میں ادھر کی ادھر لگائے، جماعت میں ادھر کی ادھر لگائے، سماج میں ادھر کی ادھر لگائے، نہ اسے دنیا ملے گی نہ اسے آخرت ملے گی۔ لانا تو چلا جا، میں اس سے کروں گی جس کے ہاتھ میں دنیا بھی ہے اور آخرت بھی۔ چلا، ادھر یزید انتظار کر رہا، اب آ رہا ہے، پہنچا
معاویہ نے کہا کیا ہوا؟ کہ حضور طلاق نامہ دے آیا کا رشتہ نہیں ہو پایا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ وہاں جب میں پہنچا تو حسین کھڑے تھے۔ کہنے لگے حسین کھڑے؟ انہیں کس نے بتایا کہ تم آنے والا؟ اس نے کہا کیا انہیں بھی بتانا پڑے گا؟ کہ وہ پہلے سے کھڑے تھے۔ کیا کہا انہوں نے؟ کہ انہوں نے پہلے سے پوچھا کہ کیا لے کے آیا، میں نے بتایا۔ کہ پھر کیا ہونا تھا؟ انہوں نے کہا کہ یزید کے رشتے کے ساتھ میرا بھی رشتہ دینا۔ تو تجھے کیا ضرورت تھی خالی یزید کا دیتا اس کا نہ دیتا؟ اس نے کہا کیسے نہ دیتا؟ جیسے وہ جانتے تھے میرے آنے کے بارے میں، ایسے ہی ارینہ جانتی تھی رشتے کے بارے میں۔ ارینہ جانتی تھی، چھپاتا کیسے؟ وہ پوچھ رہی تھی اور کس کا لگا؟ کہ پھر کیا ہوتا؟ اس کا رشتہ قبول ہوا ہے حسین بن علی، ہمارا رشتہ واپس ہو گیا۔ وہ یزید کو جلال آ گیا، دھکے مار کے شام سے نکالا، دھکے سے جس کی اتنی عزت ہوئی، اتنا احترام ہوا، اتنا اکرام ہوا، اتنی عزت ہوئی، دھکے مار کے شام سے نکالا۔ روتا ہوا چلا عبدالسلام، اللہ اکبر، کیا سوچ رہا تھا؟ دنیا بھی گئی، پاک و پاکیزہ طاہر عورت بھی گئی، زوجہ بھی گئی، اور علی کے سامنے کس منہ سے جاؤں گا؟ تاریخ کرتی ہے، وقت گزرتا رہا، سفر کرتا رہا۔ جب شام کے دروازے سے یہ سفر تمام ہوا مدینے کے دروازے پہ، تو اس نے دیکھا کہ جیسے حسین امریات کا انتظار کر رہے تھے ایسے ہی اس کا بھی کر رہے تھے۔ اب جو اس نے حسین بن علی کو دیکھا تو فوراً منہ موڑ لیا، آواز دی عبدالسلام منہ کیوں پھیر رہا؟ کہ مولا اس سے بہت بڑی خطا ہو گئی۔ کہ کوئی خطا نہیں، وہ جو خطا ہونے جا رہی تھی ہم نے اسے بچا لیا۔ مولا میں نے سنا ہے کہ آپ نے رشتہ دیا۔ کہ ہم نے رشتہ نہیں دیا، ہم جانتے تھے کہ تیری زوجہ کتنی پاکیزہ ہے، ہم ان کے مزاج کو بھی جانتے تھے، اس کے احترام کو بھی جانتے تھے، ہم نے اپنا رشتہ دے کے روک دیا۔ مگر عبدالسلام تم نے یہ فیصلہ کیسے کر دیا کہ اتنی پاک و پاکیزہ طاہر عورت کو اور اتنا بڑا نبی کا چاہنے والا اور بابا کا چاہنے والا ہو کے تو اس دربار میں چلا گیا؟ کہنے لگے مولا کیا کروں، دولت مجھے لے گئی۔ تو عبدالسلام تو نے ہمارے شیعوں کا مزاج ہی نہیں پہچانا۔ یاد رکھ پوری دنیا میں اور ہمارے شیعوں میں فرق ہے کہ پوری دنیا دولت کے پیچھے چلتی ہے، علی والوں کے پیچھے دولت چلتی ہے۔ جا اپنی زوجہ سے رجوع کر، جا اپنی بیٹے ٹائم کم ہے، جا اپنی زوجہ سے رجوع کر، وہ تیرا انتظار کر رہی ہے۔ گھر میں گھسا، شرمندگی کے ساتھ گھسا۔ زوجہ نے کہا پریشان کیوں ہے؟ کہا پریشان اس لیے ہوں کہ میں نے کتنا بڑا فیصلہ کر دیا۔ کہا نہیں، اگر تو اس روز علی سے پوچھ لیتا تو خدا کی قسم یہ حالات پیدا ہوں۔ یہ ہے مدینہ الرسول، یہ ہے رسول کا مدینہ۔ رسول اور آل رسول نے اس مدینے کی اور مدینے والوں کی آبرو کو کیسے محفوظ رکھا، خدا کی قسم۔ وطن چاہے شہر ہو، گاؤں ہو، قصبہ ہو یا ملک ہو، جو وطن ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ آدمی بہت چاہتا ہے اپنے وطن، چاہے گاؤں ہو، مگر وطن وطن ہے۔ حسین کے لیے سب سے سخت مرحلہ وہ تھا جب حسین مدینے کو چھوڑا۔ روضہ رسول پر تلاوت کر رہے تھے، سپاہی نے آ کے سلام کیا، حسین قرآن کو بند کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا بات ہے؟ مولا دربار میں بلایا، نانا کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے نانا اب حسین چند گھنٹوں کا مہمان آئے، اور جب آئے گھرانے کو جمع کیا، دربار میں بلایا ہے، سب آ گئے۔ حسین دربار میں گئے، واپس آئے،
جب واپس آئے تو جناب زینب دروازے پہ کھڑی ہوئی، بھائی دربار گیا تھا، کیا ہوا؟ بس ایک بولنا تھا، زینب اب مدینہ رہنے کے لائق نہیں رہا۔ بھائی کیوں؟ ہاں بہن، وہ جو نانا سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کرنا۔ بھائی کہاں زینب؟ بھائی اگر تم مدینہ چھوڑو گے تو زینب مدینے میں نہ رہے، بھائی زینب بھی ساتھ چلے، اور اگر تم زینب کو چھوڑ کے چلے گئے تو ادھر تم مدینہ چھوڑو گے، ادھر زینب کا جسم روح چھوڑے۔ امام وقت تھے نا، کہتے نہیں زینب تم عبداللہ کی زوجیت میں ہو، تمہارے شوہر عبداللہ، جاؤ جا کے عبداللہ سے اجازت لو، اگر عبداللہ کہیں گے تو حسین تمہیں ساتھ دے گا۔ جناب عبداللہ بیمار ہے، بستر پہ لیتے ہیں، زندگی میں آہستہ قدم چلنے والی زینب تیز قدموں سے چل کے جناب عبداللہ کے پاس، عبداللہ، ہاں بی بی، عبداللہ تمہیں 21 رمضان کی رات یاد ہے؟ ہاں بی بی یاد ہے۔ عبداللہ کیا؟ کبھی بھی آپ کے بابا کا زخمی سر تھا، اس پر پٹی بندھی تھی، اور آپ کے بابا نے مجھ سے کہا تھا عبداللہ اگر کبھی حسین مدینہ چھوڑے تو زینب کو جانے دینا۔ اے عبداللہ آج حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے، عبداللہ آج حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ اچھا بی بی آپ کو اجازت سے چلی گئی؟ نہیں عبداللہ میں ایسے نہیں جاؤں گی جب تک میرا بھائی مجھے لینے نہ آیا۔ تاریخ کہتی ہے باتیں ہو رہی تھی کہ دروازے پر دخل باب ہوا، اب جو دخل باب ہوا تو جناب زینب نے دروازہ کھولا، امام حسین، جناب عباس، جناب علی اکبر، جناب قاسم سب آ گئے۔ زینب ہم تمہیں لینے آئے۔ جناب زینب نے کہا بھائی بیٹھو، بٹھایا، بھیا تم آئے، تمہاری عظمتوں کو سلام، مگر بھائی میں تمہارے ساتھ جاؤں گی نہیں۔ تو کیوں نہیں جاؤں گی؟ بس ایک جملہ کہا جناب زینب نے جس جملے نے حسین کو تڑپا کر رکھ دیا، کہ بھیا آج مجھے یہاں سے وہ لے کے جائے گا جو واپس مدینہ پہنچانے کا وعدہ کرے۔ بھائی آج مجھے وہ لے کے جائے گا تو مجھے واپس پہنچانے کا وعدہ کرے۔ حسین نے عباس کو دیکھا، علی اکبر کو دیکھا، اکبر گھر جا کے سجاد کو بلا لا۔ جزاک اللہ، مولا آپ کو غم نہ دے سوائے غم سرکار ابا عبداللہ کے۔ آج 2 محرم کی شب آ گئی، بلایا گیا جناب عبداللہ، سجاد اپنی پھوپھی کو لے کے آ گئے۔ جناب عبداللہ نے کہا بی بی بیٹھو۔ جناب عبداللہ کوئی معمولی انسان نہیں تھے، شام کے رئیس کا نام عبداللہ تھا۔ جناب عبداللہ کی مملکت مصر میں بھی تھی، شام میں بھی تھی، ہر جگہ پائی جاتی۔ کہتے بی بی بھائی کے ساتھ جا رہی ہوں نا، بی بی جتنے غلام چاہیے لے جائیے، جتنی کنیزیں چاہیے لے جائیے، بی بی زمینیں ہماری شام میں بھی ہے، بی بی مصر میں بھی ہے، شہزادی جہاں جانا اپنا شہر الگ بسانا، بی بی جو چاہیے لے جائیے۔ بی بی نے کہا ٹھیک ہے عبداللہ مجھے جو ضرورت ہوگی میں وہ لے جاؤں گی۔ یہ کہہ کے بی بی اٹھی، پیچھے پیچھے کنیزیں چلی، زینب حجرے میں گئی، اس کے بعد چند لمحے حجرے سے لی، کوئی چیز لی اور 13 قدموں سے زینب نکل کے چلی گئی۔ سنو گے زینب تو چلی گئی مگر کنیزیں ماتم کرتی رہ گئی۔ عبداللہ نے کہا اے بیویو تم ماتم کیوں کر رہی ہو؟ کنیزوں نے کہا اے آقا ماتم نہ کریں تو کیا کریں؟ زینب بھرے گھر سے کچھ نہیں لے گئی، تو پھر لے کے کیا گئی کہ اپنی ماں کی چادر لے کے گئی ہے۔ کچھ نہیں لے گئی، بس بڑے گھر سے چادر۔ عبداللہ نے جملہ کہا اے بیویوں دعا کرو، تو چادر لے کے گئی ہے، صحیح سلامت وہ چادر واپس۔ جزاک اللہ۔
مولا آپ کو کوئی کم نہ دے سوائے تمہیں سرکار ابا عبداللہ کے۔ لو عزیزو، تاریخ کا جملہ عجیب ہے۔ زینب آئی، حسین روضہ رسول سے رخصت ہونے کے لیے پہنچے، نانا آپ کے روضے کا مجاور جا رہا ہے، بھیا حسن آپ کا بھائی مدینے سے جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد تاریخ کہتی ہے حمید بن مسلم کہ حسین ماں کی قبر پہ آئے اور قبر پہ گر کے ایک ہی جملہ کہا، اماں لہو لہان چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسان۔ اماں حسین مدینہ چھوڑ رہا، اماں حسین مدینہ چھوڑ رہا، یہ کہہ کے حسین حویلی میں آئے اور آنے کے بعد کہا کہ بیویو سب اپنے کمروں میں کچھ لگائیں تالے اور چابیاں بیمار صغرا کو دے دیں۔ جناب صغرا کا پلنگ بالکل گھر کے پیچھے بیچ شہر میں بچھا، ہر بیوی اٹھی، تالا لگایا، آئی صغرا کو چابی دی، خدا حافظی کہا اور چلی گئی۔ ایک ایک بیوی خدا حافظی کرتی رہی، جاتی رہی۔ تاریخ کہتی آخر میں جناب زینب آئی اور جب جناب زینب نے کہا نا صغرا خدا حافظ ہم جا رہے ہیں، وہ جناب صغرا اپنے بستر سے اٹھی، کہتی ہے خفی اماں کیا آپ یہ سوچ رہی ہیں کہ مجھے کچھ معلوم نہیں؟ کہ نہیں میری بیٹی، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہ میں جانتی ہوں اب جو میرا بابا جا رہا ہے یہ لوٹ کے نہیں آئے گا، اب جو میرا بابا جا رہا ہے یہ لوٹ کے نہیں آئے گا۔ کہ صغرا یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کہا خفی اماں آپ سب تو راتوں میں سوتے ہیں نا، مگر میں درد کی وجہ سے سو نہیں پاتی۔ اے خفی اماں میں چند راتوں کو دیکھ رہی ہوں، ارے جب آدھی رات گزر جاتی ہے کوئی بیوی ہماری چھت پہ آ کے کوئی بیوی ہماری چھت پہ آ کے گریا کرتی ہے۔ اے خفی اماں میں نے ایک دن برداشت کیا، میں نے 2 دن برداشت کیے، میں نے 3 دن برداشت کیے، مگر خفی اماں رات کو میں ایسے تڑپ کے روئی جب اس سے برداشت نہ ہوا۔ پھر صغرا تم نے کیا کیا؟ خفی اماں میں عصے کا سہارا لے کے چھت پہ پہنچی، اب تو میں چھت پہ پہنچی تو میں نے دیکھا چھت کے کونے میں ایک کالے برقعے والی بیوی بیٹھ کے تڑپ تڑپ کے رو رہی ہے۔ میں نے کہا بیوی آپ کون ہیں؟ بس جیسے ہی میں نے کہا اس بیوی نے کیسے رونا شروع کیا، ہائے غریب حسین، ہائے پیاسے، ہائے مسافر۔ میں نے کہا بی بی آپ کون ہیں؟ میں نہیں پہچانی، اور آپ میرے پاپا کا نام لے کے کیوں رو رہی ہیں؟ اس بی بی نے کہا اے بچی سن، اب تو تیرا بابا کل سفر پہ جا رہا ہے، اب تو تیرا اکبر جا رہا ہے، اب تو تیرا قاسم جا رہا ہے، یہ لوٹ کے نہیں آئے گا۔ میں نے جو سنا میں زمین پہ بیٹھ گئی۔ میں نے کہا بی بی آپ کو اتنا کیسے معلوم ہے؟ بی بی آپ کون ہیں؟ بس یہ کہنا تھا۔ اس بی بی نے کہا صغرا تو نے مجھے نہ پہچانا، یہ کیسے جو نقاب الٹی، اے خفی اماں وہ دادی فاطمہ، اے خفی اماں وہ دادی فاطمہ تھی۔ وہ سنو گے عزیزو، حسین نے زینب کو کہا بی بی خدا حافظ کہو اور چلو۔ قافلہ چلا، کس شان سے چلا، بس ایک لمحہ اور مجلس رحمت تمام۔ عباس قافلے کے سپہ سالار ہیں، عباس علمدار ہیں، کبھی گھوڑے پہ اور لگا کے آگے جاتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں، آگے جاتے ہیں پیچھے آتے ہیں۔ اب جو عباس پیچھے سے آگے گئے، گھوڑے کو روکا، زمین پہ اترے، ہاتھ جوڑ کے کہا مولا قافلہ روک لیجیے۔ حسین نے کہا عباس ابھی تو مدینے کے باہر آئے ہیں۔ کہا نہیں مولا قافلہ روک لیجیے۔ کہا عباس کیا ہوا میرے بھائی تو قافلہ رکوا رہے ہو؟ کہا جسے گھر چھوڑ کے آئے ہیں نا وہ آ رہی ہے، صغرا آ رہی ہے۔ کہاں کا میں یہ کہنا تھا۔ حسین نے گھوڑا روکا، زمین پر آئی جناب صغرا۔ سنو کہ بس ایک جملہ، صغرا نے آ کے کوئی بھی شکوہ شکایت بات سے نہیں کیا۔ جناب عباس کے کان میں کچھ کہا، جناب عباس جیسا شیر دل انسان، آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہاتھ جوڑ کے کہا مولا صغرا کو لے کے چلیے، مولا صغرا کو لے کے چلیے۔ میں نے صغرا کہہ دیا، آپ نے سن لیا۔ جو باپ بیٹیاں رکھتے ہیں نا ان سے پوچھو باپ اور بیٹی کی محبت کیا ہوتی ہے۔
مولا صغرا کو لے کے چلیے. عباس یہ تو فیصلہ بعد میں کریں گے کہ صغرا کو لے کے جانا ہے یا نہیں لے کے جانا. یہ بتاؤ کہ صغرا نے تمہارے کان میں کیا کہا کہ تم رونے لگے؟ کہ مولا کچھ نہیں کہا. کا کوئی واسطہ دیا؟ کہ نہیں. کچھ کہا؟ کہ نہیں. کہ پھر کیا کہا؟ کہ بس صغرا نے اتنا کہا کہ چچا بابا مجھے اس لیے نہیں لے جا رہے نا کیونکہ میں بیمار ہوں, کہیں راستے میں دوا طلب نہ کروں. اے چچا میرے تامن بن جائیے. چچا صغرا مر جائے گی مگر دوا نہ مانگے گی. سنو گے عزیزو, تاریخ کا جملہ عجیب ہے, عجیب ہے. کہ اچھا عباس کچھ بھی ہو صغرا نہیں جائے گی. تب مولا کیوں نہیں جائے گی؟ کہ عباس تم نہیں جانتے ہمارے قتل کے بعد فوج قیامت تک آ جائیں گے. زینب کی چادر چھینے گی, ام کلثوم کی چادر چھینے گی, سکینہ کے اٹھارے پہ تماچے لگیں گے. اچھا عباس بیٹھ گئے کہ مولا جب زینب کی چادر چھینی ام کلثوم کی تو ہم کہاں ہوں گے؟ کہ عباس تم سرات پہ ہوں گے, شانے کر چکے ہوں گے, سجاد ہوں گے مگر وسط عالم میں ہوں گے. اس لیے اور عباس سنو, صرف وہ نہیں بعد میں دربار میں جائیں گے, بازاروں میں جائیں گے. بس ایک جملہ کہا آقا لے کے چلیے. اگر زینب دربار میں جائے گی تو صغرا بھی چلی جائے گی, ام کلثوم دربار میں جائے گی تو صغرا بھی چلی جائے گی. بس آخری جملہ, حسین جیسا صابر زمین پہ بیٹھ گیا اور بیٹھ کے کہا عباس سب دربار میں جائے مگر صغرا نہیں. جب چوک کاغذ لیے کہ صغرا کی شکل اما فاطمہ, اے عباس